میرے دوستو بزرگوں، اس لیے تو کسی عاشق نے خوب کہا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت ہے سنت آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم برہان رشید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے مقدس کلام پاک کے اندر یہ واضح طور پہ فرما رہا ہے، اے محبوب آپ فرما دیں، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ اور تمہارے کمائے ہوئے مال، تمہاری وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، اور تمہاری پسندیدہ رہائش گاہیں، تمہارے مکان، یہ سب کچھ تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہو، تو تم اللہ تعالیٰ کے حکم یعنی عذاب کا انتظار کرو، اور اللہ تعالیٰ نافرمانوں فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ انسانوں کے اندر والدین، اولاد، بھائی، بیوی، خاندان اور مال، تجارت اور مکان، ان سب چیزوں سے محبت فطری چیز ہے، لیکن رب تعالیٰ اپنے بندوں کو آگاہ فرماتا ہے کہ اگر تمہارے اندر ان سب چیزوں کی محبت میری اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بڑھ جائے تو تم گویا خطرے کی حد میں داخل ہو چکے ہو، اور بہت جلد تم کو میرا عذاب اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ صرف یہ کہ فرض ہے، بلکہ سب سے قریبی رشتہ داروں اور قیمتی متاع پر مقدم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یقیناً میرے نزدیک میری جان میری اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ میں اگر اپنے گھر میں رہتا ہوں جب بھی، لیکن جس وقت آپ یاد آ جاتے ہیں تو جب تک آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو نہ دیکھ لوں تو قرار نہیں آتا، لیکن اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد میں جنت داخل ہو کر آپ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ بلند مقام پر ہوں گے۔ میں نیچے درجے میں ہونے کے سبب اندیشہ کرتا ہوں کہ کہیں آپ کو دیکھ نہ سکوں۔ یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اتنے میں حضرت جبریل امین یہ آیت لے کر حاضر ہوئے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں تو یہ لوگ جنت میں انہی کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، یعنی انبیاء کرام، صدیق، شہید اور نیک لوگ، اور یہ لوگ کتنے ہی اچھے ساتھی ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام ایک لمحہ کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چین دیکھنا گوارا نہ کرا۔ فتح مکہ سے پہلے مشہور صحابی حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ دشمنان اسلام کے قید میں آ گئے۔ صفوان بن امیہ نے ان کو قتل کرنے کے لیے اپنے غلام کے ساتھ بھیجا۔ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدود حرم سے باہر لے جایا گیا تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہ کیا تھا،
اسلام نہ لائے تھے ابھی، ان سے پوچھا کہ زید میں تم کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم پسند کر سکتے ہو کہ اس وقت تمہارے رسول جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو ہمارے پاس تمہاری جگہ محمد ہوں اور ہم ان کو قتل کریں اور تم آرام اور سکون سے اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے گھر میں ہوتے؟ تو یہ اچھا نہیں ہوتا؟ آپ تلواروں کے سائے میں ہماری قید میں ہیں اور آپ کے محبوب جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو وہ مدینے میں آرام سے بیٹھے۔ ہونا تو اس طرح چاہیے تھا کہ وہ ہماری قید میں ہوتے، معاذ اللہ آپ کی جگہ ہم ان کو قتل کرتے اور تم اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے رہتے۔ تو حضرت زید بن دسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً ان کو یہ صاف بتایا کہ اللہ کی قسم میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ اس وقت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں بھی ہوں ان کو ایک کانٹا بھی چبھے اور میں اپنے گھر میں اپنے اہل و عیال سے آرام اور سکون کے ساتھ بیٹھا رہوں۔ تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کرنے کی بات کرتے ہو، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ حضور کو کانٹا بھی چبھے اور میں سکون سے اپنے گھر میں بیٹھا رہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچا اور پکا عاشق رسول بنائے اور ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔